اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے، تو آج ہم دو باتوں کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ بما خلاصہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کے طرز پر، اور دوسرے نمبر پر دو آیتوں کی تفسیر ہے۔ سب سے پہلے خلاصے کو بیان کرتے ہیں اور اس کو پھر سورۃ فاتحہ پر منطبق کرتے ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے اندر قرآن مجید کے تمام مضامین بالاجمال موجود ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے اندر 6 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والوں کے احوال، نمبر 6 نہ ماننے والوں کے احوال۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان دو آیتوں کے اندر توحید کی طرف اشارہ ہے، اور مالک یوم الدین میں معاد کی طرف، قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم میں افعال اور احکام کی طرف اشارہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت کے اندر رسالت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس سے منعم علیہم لوگ مراد ہے، اور منعم علیہم وہ لوگ مراد ہے کہ جو سورۃ النساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو منعم علیہم میں سے سر فہرست انبیاء ہے، تو انعمت علیہم سے رسالت کی طرف اشارہ ہے، اور یہ ماننے والوں کے احوال ہے۔ اور چھٹے نمبر پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کے احوال ہے۔ تو یہ خلاصہ ہوا۔ اب اس کو منطبق کرتے ہیں سورۃ فاتحہ پر ترجمے کے ساتھ۔ ترجمہ یہ ہے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم بہت مہربان نہایت رحم کرنے والی ذات ہے۔ یہ اس سے توحید ثابت ہوئی۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، یعنی قیامت کے دن کا، اس سے معاد یعنی قیامت ثابت ہوا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس سے احکام اور افعال ثابت ہوئے۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو راہ سیدھی پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام کیا ہے، اس سے رسالت ثابت ہوئی، اور ساتھ ساتھ ماننے والوں کے احوال۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، علاوہ ان لوگوں کے کہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے، ولا الضالین اور نہ گمراہ لوگوں کے، تو اس سے نہ ماننے والوں کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے تفسیر۔ تو سب سے پہلے الحمدللہ کی تفسیر کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب یہاں پر الحمد کے اوپر جو الف لام ہے، یہ استغراق کے لیے ہے، یا یہ جنس کے لیے ہے، یا عہد خارجی کے لیے ہے، یا عہد ذہنی کے لیے ہے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ استغراق کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اس معنی پر اعتراض وارد ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ تمام کے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے تعریفیں نہیں ہے، اور یہ بات غلط ہے۔ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفات مذکور ہے، اور ان کی بھی تعریفیں کی گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ فرشتوں کی بھی تعریفیں کی گئی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام کے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ تو اس کے دو جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اصل میں جو بندوں کی
تعریفیں ہیں، مخلوقات کی تعریفیں ہیں، وہ دراصل اللہ ہی کی تعریفیں ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو دینے والی کی بات ہے، تو دینے والی کی جب بات ہے تو یہ تعریفیں بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ صفات اور تعریفیں دو قسم پر ہے، ایک ازلی ابدی اور دائمی، اور دوسرے نمبر پر عارضی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعریفیں ہیں یہ تعریفیں ازلی ابدی اور مستقلاً ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے مخلوقات کی تعریف کا تو وہ عارضی ہے، یعنی جب وہ مریں گے تو ان کے موت کے بعد ہی وہ تعریفیں ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ پہلے ذات کا وجود ہوتا ہے پھر صفت کا، تو جب ذات ہی نہیں رہا تو صفت بھی ختم ہو گئی۔ لیکن جب الحمد کے اندر جو الف لام ہے اس کو ہم جنسی یا عہد خارجی کے لیے مانیں گے تو کوئی اعتراض اور خرابی لازم نہیں آئے گی۔ جب یہ عہد خارجی اور جنسی یہ حقیقی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر الف لام سے وہ معنی مراد ہے کہ جو تمام صفات الوہیت یعنی ما فوق الاسباب جو امور ہے وہ والی صفات مراد ہے، تو اس معنی پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ تمام کے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اور ہم نے یہاں پر الف لام سے مراد الف لام جنس کے لیے لیا اور اسی طرح عہد خارجی کے لیے لیا، اور مطلب یعنی کہ تمام کے تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ جو ما فوق الاسباب امور ہے وہ اللہ ہی کے لیے مختص ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ جیسا کہ علم الغیب ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آسمانوں اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اسی طرح نفع و نقصان یہ اللہ کی جانب سے ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تجھ پر مصیبت لائے تو کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں، اگر اللہ خیر کا ارادہ کرے تو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اور نعمتوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہیں وہ سب کے سب من جانب اللہ ہے، یعنی وما بکم من نعمت فمن اللہ۔ اسی طرح نعمت کی اضافت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور آیتوں کے اندر بھی ہے، من جملہ ان آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ھو فانا تؤفکون، کہ یہ سب کے سب نعمتیں یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جب بھی قرآن مجید کے اندر الحمدللہ کا لفظ آ جائے اس سے وہ صفات مراد ہے جو صفات الوہیت ہے، یعنی ما فوق الاسباب۔ قرآن مجید کے اندر جب بھی الحمدللہ کا لفظ آ جائے تو اس سے وہ صفات الوہیت مراد ہوں گے جو ما فوق الاسباب ہے۔ اب ما فوق الاسباب کیا ہے اور ما تحت الاسباب کیا ہے، تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ ما تحت الاسباب وہ ہیں جو اسباب عادیہ کے تحت ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حواس ظاہرہ دی ہیں ہم ان کے ذریعے کسی چیز کا ادراک کر لے تو یہ ما تحت الاسباب ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہے، اب اس آنکھوں کے ذریعے ہم کسی چیز کو دیکھ لیں اور اس کا علم ہم کو ہو جائے تو یہ ما تحت الاسباب ہے۔ اور ما فوق الاسباب وہ ہیں جو اسباب عادیہ کے تحت نہ ہو، یعنی ماورائے اسباب عادیہ ہو، تو اس کو ما فوق الاسباب کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً اب میں یہاں پر موجود ہوں اور دیوار کے پیچھے کوئی آدمی بات کرے اور میں سنوں، تو اب یہ سننا یہ ما فوق الاسباب ہے۔ اسی وجہ سے مشرکین ما فوق الاسباب امور یعنی صفات الوہیت غیر اللہ کے لیے مانتے تھے، تو جب بھی الحمدللہ کا لفظ آ جائے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جب اللہ ہی کے لیے ہیں اس سے اللہ کے لیے ثابت ہو جائیں گے تو غیر اللہ سے اس کی نفی خود بخود ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر ہے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ جب ہم نے یہ کہا کہ تمام کے تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہیں
اور اللہ کا ہم نے وصف مشہور معنی مراد لیا وہ ہے خالق، یعنی تمام کے تمام صفات الوہیت خالق ہی کے لیے ہے۔ جب ہم نے کہا الحمدللہ یعنی تمام کے تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہے، تو یہاں پر لفظ اللہ کا جو وصف مشہور معنی ہے وہ خالق ہے، تو اس کا معنی یہ نکلا کہ تمام کے تمام صفات الوہیت خالق ہی کے لیے ہے، اور خالق اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لائے۔ اب مثلا انسان کا وجود پہلے نہیں تھا، پھر عدم سے اس کو وجود میں لایا، تو عدم سے اس کو وجود میں لایا، اب اس کے بعد الحمدللہ کے بعد رب العالمین کو لایا، تو اس کا ربط یہ ہے کہ انسان کو وجود سے عدم سے وجود میں لایا۔ اب عدم سے وجود میں لانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اب اس کی بقا ہو، تو اس کی بقا کس طرح ہوگی؟ تو رب العالمین لایا کہ وہ جس طرح اللہ تعالیٰ خالق لکل شیء ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، اسی طرح وہ مربی لکل شیء ہے کہ ہر چیز کی تربیت کرنے والی ذات بھی اللہ ہی ہے، اس کو کہتے ہیں رب العالمین۔ قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ اس سورت کے دعوے کے ساتھ ساتھ اس کے دلائل بھی مذکور ہے۔ مثلا الحمدللہ کہ تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہے، اب یہ دعویٰ ہوا، اس کی پہلی دلیل لفظ اللہ ہے، دوسری دلیل رب العالمین ہے، تیسری دلیل رحمان ہے، چوتھی دلیل رحیم ہے، اور پانچویں دلیل مالک یوم الدین ہے۔ اور رب کی تعریف صاحب بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کی ہے کہ تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، یعنی تدریجاً بتدریجاً، کسی چیز کو کمال تک پہنچانا تدریجاً بتدریجاً۔ عالم کا اطلاق ما سوی اللہ پر ہوتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب عالم ہے۔ اب عالم اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، اس سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ جس کے وجود سے خالق کائنات کے وجود پر استدلال کیا جائے، چاہے وہ انسان ہو، نباتات ہو، یا جمادات ہو، یا حیوانات ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام خالقیت، تمام انسانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، نطفے سے لے کر طفل تک، طفل سے لے کے بڑھاپے تک، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا، خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام خالقیت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ربوبیت یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، رب السماوات والارض وما بینہما۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا، فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ چاہیے کہ انسان دیکھے اپنے کانے کی طرف کہ ہم نے پانی اتارا، پھر ہم نے زمین کو پاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پس اگایا ہم نے اس میں دانے، وَعِنَبًا اور انگور، وَقَضْبًا اور ترکاری، وزیتون اور زیتون تیل، ونخلا اور کھجور، وحدائق غلبا اور گنجان باغات، وفاکہۃ اور میوے، وابا اور چارہ، متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے واسطے اور تمہارے چوپایوں کے واسطے۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ربوبیت بالکل روز روشن کی طرح واضح اور آیا ہے، اور یہ سب مخلوقات کے لیے ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ نوری ہو، چاہے وہ ناری ہو، چاہے وہ علوی ہو، چاہے وہ سفلی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے درمیان ربط یہ ہے کہ الحمدللہ کہ تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی خالق، کہ انسان کو عدم سے وجود میں لایا، پھر
رب العالمین انسان کو عدم سے وجود میں لانے کے بعد اس کی تربیت بھی کی۔ اب اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم۔ اب اس آیت کا ماقبل سے ربط کیا ہے کہ نظام ربوبیت کا مظہر کہاں ہوگا؟ تو الرحمن الرحیم یہ دونوں صیغے مبالغہ کے ہیں۔ رحمان یہ فعلان کے وزن پر ہے اور رحیم یہ فعیل کے وزن پر ہے۔ رحمان، علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمان یہ عام ہے اور رحیم یہ خاص ہے۔ رحمان اس کا معنی ہے نعمتوں کا فیضان کرنا، جاری کرنا، یہ عام ہے کافروں پر بھی اور مسلمانوں پر بھی، لیکن رحیم یہ خاص ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے انعامات سے مسلمانوں ہی کو نوازیں گے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ تو یہ رحمان اور رحیم میں فرق علامہ نصفی مدارک کے اندر یہ بات نقل کی ہے۔ الرحمن کے بعد الرحیم لانے میں ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب انعامات سے انسانوں کو نوازتے ہیں تو ان نعمتوں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ اس کی صفت رحمانیت اس کے ساتھ ذاتی طور پر متصف ہوتی ہے، اور یہ صفت لازمہ ہے اور صفت ذاتیہ ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کیوں لایا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عدم سے وجود میں لایا، یہ خالقیت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر عدم سے وجود میں لانے کے بعد اس کی بقا تک اس کی تربیت کرنا، اس میں رب العالمین کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ تربیت کہاں ہوگی، اس کا مظہر کہاں ہے؟ تو الرحمن الرحیم سے اس کا مظہر کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي، کہ اللہ وہ ذات ہے مد الارض جس نے زمین کو پھیلایا، وجعل فیہا رواسیا اور رکھا اس میں پہاڑوں کو، وانہارا اور نہروں کو، ومن کل الثمرات اور تمام پھلوں سے، جعل فیہا زوجین اثنین بنایا اس میں دو جوڑے، یغشی اللیل النہار اور ڈانپتا ہے رات کو دن پر، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایسے قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں بعض باہم ملے ہوئے ٹکڑے ہیں، وجنات من اعناب اور انگور کے باغات ہیں، وزرع اور کھیتی ہے، ونخیل اور کھجور کے باغات ہیں، سنوان کہ اس کے تنے ملے ہوئے ہیں، وغیر سنوان اور بعض ایسے ہیں کہ اس کے تنے ملے ہوئے نہیں ہیں، یسقی بماء واحد اور سین کا جاتا ہے ایک ہی پانی سے، ونفضل بعضها على بعض فی الاکل اور ہم فضیلت دیتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر کھانے میں، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم ایسے قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھنے والی ہو۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے مسخر کیا سمندر کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا تاکہ تم کھاؤ اس سمندر میں سے تازہ گوشت یعنی مچھلی، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ اور تم نکالو اس سے، حِلْيَةً زیورات کو، تَلْبِسُونَهَا جس کو تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ مواخر فیہ کہ اس میں پانی کو چرتی ہوئی چلی جا رہی ہے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم خدا کی پیدا کی ہوئی روزی تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ وہ نعمتیں تھیں کہ جس کا تعلق انسان کے بدن سے تھا۔ اب وہ نعمتیں کہ جس کا تعلق انسان کے روح سے ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو
بھیجا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی نازل کیا، تو ان نعمتوں کا تعلق انسان کے روح سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ فہم قرآن عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔